بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی 12 ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ تمام انسانیت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان فرماتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یعنی وہ عظیم ہستی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، ہم انسان ان کے مقام کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی محبت اور عقیدت کا احساس کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، اور آج جو دو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ دونوں میرے بہت پسندیدہ ہیں، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ گفتگو فوراً دل پہ اثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ بارک اللہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور ہمارا پہلا جو موضوع ہے وہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم اسے بیان کرنے کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، چاہے قیامت تک تمام انسانیت کوشش کرتی رہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی اپنی بساط کی حیثیت سے لوگوں تک اچھی بات پہنچاتے رہیں۔ تو اسی والے سے چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم رب زدنا علما نافعا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے اسکرین کے اس پار جتنے افراد موجود ہیں اور یہاں جتنے افراد موجود ہیں سب کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن اس تاریخ کو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے فرمایا کہ شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، بلکہ اس سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر ہی کو بلند فرمایا، اور اس کائنات کا جو وجود ہے وہ اس کی اصل وجہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کہ علامہ اقبال نے لکھا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی زمین، آسمان، چاند، سورج، الغرض کے لولاک لما اظہرت الربوبیہ کے الفاظ بیان فرمائے گئے کہ میں اپنا رب ہونا بھی کسی پہ ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں ہے۔ اور جب اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، تو دائرے کی کردار کیسا ہوگا، اعمال کیسے ہوں گے، اخلاق کیسا ہوگا، چلنا پھرنا کیسا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا، گفتگو کیسی ہوگی، ہر بات میں سیرت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ یہ سیرت کے پہلو ہے۔ اب آئیے صورت پر، تو جیسی سیرت بے مثل و بے مثال ہے ویسی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ سیرت میں حضور کے مثل کوئی، نہ صورت میں حضور کے مثل کوئی۔ اگر کسی سے محبت کی جاتی حسن و جمال کی وجہ سے تو کائنات میں فقط
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جن سے ہم محبت کریں گے۔ اگر احسان کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو مردوں کو غلامی سے آزاد کرانا، عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانا اور اس معاشرے کو اپنی حقیقت کے قریب زندگی عطا فرمانا، یہ وہ احسان ہے کہ جو قیامت تک انسانوں کے سروں پر رہے گا، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو، سب پہ یہ احسان رہے گا۔ احسان کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے کہ ان جیسا احسان جو اللہ نے ہم پر فرمایا کسی اور پر اس طرح کا احسان اللہ نے نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیات اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے آپ کو حضور کی شان نظر آتی چلی جائے گی۔ میں چند آیات تلاوت کر دیتا ہوں، ترجمے کا وقت نہیں ہوگا، اور پھر ایک حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا تاکہ بات اور واضح طور پر لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آج جو ہے وہ ذکر کی بات ہی ہے، آج ذکر رسول ہی کیا جائے گا، ہر طرف حضور کی شان ہی بیان کی جائے گی۔ تو میں اگر پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب رحمت کا ذکر فرمایا تو رحمت للعالمین حضور کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آگے فرمایا کہ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو کشادہ کرنے کی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ سب لوگوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارا ذکر بلند کر، اللہ تعالیٰ خود فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور کوئی کس سے محبت کرتے ہیں اس کے چہرے کی وجہ سے، کس کی زلفوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کیسی شان اپنے محبوب کی بیان فرمائی، والضحیٰ، فرمائے اس چہرے مبارکہ کی قسم، واللیل اذا سجا، ان پیاری زلفوں کی قسم کہ جس طرح رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو وہ زلفیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فدا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناد عرش بنی، تیرا محرم راز روح امی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے چہرہ نور فدا کی قسم۔ تو اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اللہ ان کے چہرے کی قسم ذکر فرمائے، ان کی زلفوں کی قسم ذکر فرمائے، حضور کے چلنے کو ذکر فرمائے، حضور جس شہر کے میں ہے اس شہر کی قسم اللہ ذکر فرمائے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس شہر کے اندر مکہ بھی موجود ہے، اس شہر کے اندر مینا عرفات مزدلفہ بھی موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، مگر اس شہر کی قسم مکے کی وجہ سے نہیں ہے، اس شہر کی قسم مینا عرفات مزدلفہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس شہر کی قسم کیوں ہے؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بات عرض کر دوں، دیکھیے کہ امام جس جگہ پر موجود ہے وہاں فرمایا گیا پہلی صف پہ جو کھڑا ہو جائے اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن امام کا مصلی اگر پیچھے آ جائے تو جو صف پرانی تھی وہ رہ گئی، اب جہاں امام کھڑا اس کے پہلے والی جو صف ہے اس سے پچھلی جو صف ہے پہلی اس کی فضیلت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ اہل محبت نے کہا حضور مکے میں ہے تو مکے کی فضیلت ہے، اور حضور مدینے میں تو مدینے کی فضیلت ہے۔ اسی لیے اس زمین پر مدینہ افضل اس اعتبار سے کہ میرے آقا وہاں تشریف فرما ہے، اور جب میرے آقا جنت میں تشریف لے جائیں گے تو جنت افضل و اعلیٰ ہو جائے گی۔ آپ جتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی محبوب نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسی حضور سے محبت فرمائی ہے آپ اس کی مثال کبھی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ایسا بنا دیا محبوب کو، ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محبت بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ جی مفتی نور رحمانی بھائی، میں چاہوں گا آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک خوشی کا سما ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا، بات چل رہی تھی کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب وہ لاتے ہیں تو وہ منظر بھی کیا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے مکے کے اندر موجود، مگر جب نور مصطفیٰ جسم سے خارج ہوتا ہے تو وہ شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بچہ عجیب بچہ ہے، جیسے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آواز آ رہی ہے، بی بی آمنہ کہتی ہے آواز آ رہی ہے کہ اس کو آدم کی صفیت دے دو، اس کو نوح کی نجیت دے دو، اس کو موسیٰ کا کلام دے دو،
اسے عیسیٰ کا روح کلمہ دے دو، اسے داؤد کا لحن دے دو، جو 1,23,900 انبیاء علیہ السلام میں جو کمال و خصائل تھے وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو۔ میرے آقا کریم کی شان کیسے بیان کی جائے؟ سیدنا عبداللہ حضرت عباس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان، اے بھتیجے، مجھے اس وقت بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم نبی ہو۔ فرمایا کب؟ کہ جب تم ماں کی گود میں ہوتے تھے، میں نے دیکھا جب تم یتیم تھے اور تم کھلے صحن میں ہوتے تھے تو تم ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے، مسکراتا ہے، چھوٹا بچہ ہے اکیلا، مسکراتا کرتا کیا ہے؟ میں نے محمد عجیب منظر دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو عجیب منظر یہ تھا کہ تم آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے چچا جان، اس وقت بھی میں عرش معلیٰ پر جو باتیں ہوا کرتی تھی میں قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب بچے پیدا ہونا اور چھوٹے ہوں تو آنکھوں میں کیچڑ آ جاتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر میرے آقا کریم کی شان کیسی ہے؟ ایسی شان ہے، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ، اور آپ کو پتہ ہے وہ یہ یتیم ہے نا، کوئی ہے نہیں۔ جب بی بی آمنہ کے جب یعنی کہ پیدائش کا وقت میرے آقا کریم کا کوئی ہے نہیں، چھت شق ہوتی ہے۔ اس کو آپ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، اس کو نعمت الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، اور اس کو حجت العالمین فی موضع سید المرسلین امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے۔ الشفا بالتعریف حقوق مستق کے اندر قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ چھت پھٹی ہے، بی بی آمنہ اکیلی ہیں۔ ایسا تب دیکھا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے حوا کہتے ہیں، مجھے مریم کہتے ہیں۔ یہ ساری حوران جنت ہیں جو محمد کے دیدار کے لیے آئی ہیں۔ دنیا والوں نے مصطفیٰ کریم کو بعد میں دیکھا ہے، پہلے جنت والے مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیسے دیکھیں بچپن کے واقعات ہیں۔ چھوٹا بچہ ہو نا، چلتا ہے، لڑکتا ہے، گرتا ہے، 3 مہینے میں کروٹ بدلتے ہیں، 4 مہینے میں چلنا شروع کرتے ہیں، 9 مہینے میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں، چھوٹے سے ہیں تو بادل آتا ہے، سایہ کرتا ہے۔ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کو نفع دیتے ہیں۔ میرا رسول وہ ہے جو رحمت لل بن کر آیا ہے، میرا رسول بچپن سے لوگوں کو نفع دینے والا بن کر آیا ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں اور پھر 33 سال، آپ دیکھیں 33 سال کے اندر خون ریزی جنگ ہونے والی تھی ہجرہ اسود کے وقت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ قربان جاؤں، چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا، اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر عجیب سی وجہ کی کیفیت آ جاتی تھی۔ وہ 33 سال کی عمر میں جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تکمیل کی گئی اور ہجر اسود لگانے کا معاملہ ہے تو عرب نے رسم ہوتی تھی سمیع بھائی، وہ رسم یہ ہوتی تھی کہ انگلی کاٹ کر خون ٹپکاتے تھے، اب خون بہے گا، ہم لگائیں گے۔ کسی بزرگ نے کہا، اعلان کیا کہ بھائی کل جو سب سے پہلے آ جائے وہ ہجر اسود کو لگا۔ شان مصطفیٰ، میرے آقا کی شان کیسی ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ اسحاق بھی کوئی بات کر دے، میں کہوں گا بڑے ہیں بھائی، بات کر دی، ان سے کوئی بڑا بات کر دے، بڑے ہیں۔ اس پوری کائنات میں خالق محمد رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، رب العالمین رحمت للعالمین کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ جب اعلان یہ ہوا کہ ہجر اسود کو لگایا گیا تو کیا پورا مکہ انتظار نہیں کر رہا ہوگا کہ سورج سے پہلے جمع ہو جائیں؟ مگر رب کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم چلتے ہیں تو زمین سمٹ جایا کرتی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا ہے، جیسے ہی مکے والوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا فرمایا صادق آ گئے، امین آ گئے، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ٹھنڈک دل میں آ جاتی ہے، اور آج نام محمد سن کر دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ آج مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، آزمائش ہو، ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج مجھے کرنا کیا ہے؟ آج میں نبی علیہ السلام کے قریب کیسے ہوں گا؟ تو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سب سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اگر مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے فاتبعونی، محمد جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، سبحان اللہ، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کے انداز کو اپنانا شروع کر دیا، گفتگو کا انداز نبی جیسا ہو گیا، چلنے کا انداز نبی جیسا ہو گیا، دیکھنے کا انداز نبی جیسا ہو گیا، وہ زمین پہ اللہ والا ہو گیا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ تو مجھے آج کیا کرنا ہے؟ اب آپ ہی دیکھیں، جو جتنا قریب ہے نا وہ جانتا ہے۔ میری ماں مجھے جانتی ہے، میری بیوی مجھے جانتی ہے، میرا بیٹا مجھے جانتا ہے، میرے جو نوکر ہیں مجھے جانتے ہیں۔
آقا کریم کی شان کیسی ہے. نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ, تو سب سے قریب بیوی ہوتی ہے, بی بی خدیجہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ. یہ کردار ہے میرے آقا کریم کا. بھائی سیدنا علی حیدر کرار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ. زید بن حارثہ جو بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اعلان نبی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ربیع النور کے اندر مجھے جو نبی سے محبت ہے نا, مجھے اچھا بیٹا بننا ہے, اچھا دوست بننا ہے, اچھا بھائی بننا ہے, اچھا شوہر بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اپنا لوں گا تو یہاں بھی کامیاب ہوں گا, میں وہاں بھی کامیاب ہوں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف دعویٰ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق اور حضور کی سیرت کو نہ اپنا جائے. جو حضور کی سیرت کو اپنا لیتا ہے اسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, خوبصورت بات. ناظرین, وقت کا دامن قلیل ہے اور آج کا موضوع بہت طویل ہے. یقین جانیے ہم سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یقین جانیے کہ آج کا جو موضوع ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بنا دی جائے اور تمام انسان تا قیامت اس موضوع پر, شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ناظرین, آج 12 ربیع الاول ہے. تمام انسانیت کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ہم سب کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن ابھی میں درخواست کروں گا سید اورنگزیب رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خوبصورت کلام پیش کریں. اللہ نے کے بعد کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے, ذکر محمدی کے لیے کر اہتمام بھی تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, کر اہتمام